ڈیلی پاکستان نیوز چینل کے حوالے سے ایک انتہائی افسوسناک خبر اور منظر آج دیکھنے کو ملا ہے کہ خانہ کعبہ پر کوئی تیل چھڑک کر آگ لگانے کی کوشش کی ہے اس نے، اور اس کو لوگوں نے دبوچ لیا ہے۔ اور یہ صرف افسوسناک نہیں بلکہ انتہائی تکلیف دہ اور اذیتناک منظر اور خبر ہے جو دنیا بھر میں کسی بھی مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ خبر میں کہا گیا کہ یہ شخص جس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، لیکن صرف یہ بات کہہ کے اتنے بڑے سانحہ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں موجودہ حالات کے تناظر میں اس کے اسباب کو پہ غور کرنا ہوگا۔ یہ بات بحث کرنا چاہوں گا کہ اس وقت دنیا بھر کی توجہ اس بات پر ہے کہ مسلمان کا اسلام کے ساتھ عملی اور کمٹمنٹ کا تعلق باقی نہ رہے، جبکہ عملی صورتحال یہ ہے کہ قرآن پاک اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور بیت اللہ شریف، یہ تین ہمارے مراکز ہیں جو ہماری دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی محبت کا مرکز بھی ہیں، عقیدت کا مرکز بھی ہیں، اجتماعیت کا مرکز بھی ہیں، وحدت کا مرکز بھی ہیں۔ یہ ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس درجے پہ دشمنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ تینوں چیزیں قابل برداشت نہیں ہے، اور وہ جو کچھ ان کے ہو سکتا ہے وہ کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں۔ میں اس کو ویسے محض اتفاق نہیں سمجھتا کہ ایک طرف ڈنمارک میں اور یورپ کے ملک میں ناروے وغیرہ میں جناب نبی کریم کی شان اقدس میں گستاخی کے کارٹون اور خاکے جو ہے ان کے مقابلے کی نمائش ہو رہی ہے، اس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ دوسری طرف فرانس کے سابق صدر اور وزیر اعظم سمیت 300 دانشوروں نے ایک مشترکہ اعلامیہ میں قرآن پاک میں یہود مخالف آیات سے کو نکالنے کا مطالبہ کیا ہے، اور تیسری طرف بیت اللہ شریف میں یہ احمقانہ حرکت کی کوشش کی گئی ہے، یا بلکہ تینوں مراکز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، قرآن پاک کو بھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی، اور بیت اللہ شریف کو۔ میں اس کو بعض اتفاق نہیں سمجھتا، یہ تینوں واقع ایک دور میں ہوئے ہیں اور مہینہ دو مہینے کے وقفے سے ہوئے ہیں۔ یہ اس کی ہمیں اسباب تلاش کرنے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دینی حلقوں کو، علمی حلقوں کو، میڈیا اور بلاگ کے حلقوں کو اس کو محض خبر اور اس کو یہ ریٹنگ کے حوالے سے دیکھنا چاہیے، سنجیدگی کے حوالے سے دیکھنا چاہیے، اور مسلمان حکمرانوں کو بالخصوص OIC کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، وحدت کا مسئلہ ہے، اجتماعیت کا مسئلہ ہے۔ قرآن پاک، بیت اللہ شریف اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ کا مسئلہ ہے۔ اسے ایک عام خبر سمجھ کر نہیں لینا چاہیے، اور متعلقہ لوگوں کو اس کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے۔ بہرحال انتہائی مذموم، قابل نفرت حرکت ہے، اور جس کی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائیں ہمارے ایمان، ان کا بیت اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، جناب نبی کریم ذات گرامی کا بھی کچھ نہیں بگڑتا، اور قرآن پاک کا بھی کچھ نہیں بگڑتا۔ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری کمٹمنٹ کی حفاظت فرمائے، ہماری عقیدت اور محبت کی حفاظت فرمائے، ہماری اجتماعیت اور وحدت کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اس کو محض